فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم 70 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک پاکستانی سیکیورٹی ذریعے نے ہلاکتوں کی تعداد 80 بتائی ہے اور اس پاکستانی سیکیورٹی ذریعے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ دریا اثنا افغانستان میں موجود AFP کے صحافی ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد کی ازادانہ تصدیق نہیں کر سکے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان کے مطابق مشرقی افغانستان کے صوبوں ننگرہار اور پکتیکا میں مختلف شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایک مدرسہ اور متعدد گھر شامل تھے۔ بیان میں ان حملوں کو افغانستان کی فضائی حدود اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ دریا اثنا افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے ایک احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کی حفاظت شریعت کے مطابق اسلامی امارت کی ذمہ داری ہے اور ایسے حملوں کے نتائج کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوگی۔ مری کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ مری ایکسپریس وے ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے۔ یہ منصوبہ 50 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس سے مری کی گردش اور ترقی میں بہتری آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت مری میں 6 لائنوں کی ایکسپریس وے بنائی گئی ہے، جس سے سفر کا وقت کم ہوگا اور ٹریفک کی آمد و رفت میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ مری کے عوام کے لیے 20,000 سے زائد روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ مری ایکسپریس وے سے مری کی گردش اور ترقی میں بہتری آئے گی اور عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان جڑواں بچوں سفیان و یوسف کی کامیاب سرجری ریاض میں مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بچے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عرب لائے گئے تھے۔ ان بچوں کو کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال میں معائنہ اور علیحدگی کی سرجری کے امکان کا جائزہ لینے کے لیے منتقل کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن سعودی جڑواں بچوں کے پروگرام کے تحت ہونے والی 65ویں کامیاب علیحدگی ہے، جبکہ اب تک 35 برسوں میں 27 ممالک سے 150 کیسز کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ کنگ فہد کاز وے پر سفر کرنے والوں کے لیے نئی فیس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ یہ فیس بدھ 18 فروری 2026 سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ نئی فیس کے مطابق کار اور موٹر سائیکل 35 ریال، منی بس 55 ریال، بڑی بس 70 ریال، لوڈنگ ٹرکس 7 ریال فی ٹن۔ یہ نئی فیس کنگ فہد کاز وے پر سفر کرنے والے مسافروں پر لاگو ہوگی۔ اس سے قبل چھوٹی گاڑیوں کے لیے فیس 25 ریال مقرر تھی۔ مخصوص افراد، طلباء اور یومیہ بنیادوں پر پل استعمال کرنے والوں کے لیے فیس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مریم نواز نے CM گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے کسانوں کو 31,000 ٹریکٹر فراہم کیے جائیں گے، جبکہ پچھلے 25 سالوں میں صرف 20,000 ٹریکٹر دیے گئے تھے۔ اس پروگرام کے تحت 50 سے 65 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی میں کامیاب کسانوں کو مبارکباد دی اور خوش نصیب کاشتکاروں سے فون پر بات بھی کی۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بتایا کہ فیز 3 کے لیے 4,27,005 ایکڑ کے مالک کاشتکاروں نے درخواستیں دی ہیں۔ اس پروگرام سے زرعی لینڈ اسکیپ بہتر ہو رہا ہے اور کسانوں کو بڑی سہولت فراہم ہوگی۔